عذاب ڈالے گا۔ ایک بزرگ فرماتی میں نیکیاں کرتا رہا، نیکیاں کرتے کرتے پھر مجھ سے گناہ ہونے لگے، تو جب مجھ سے گناہ ہونے لگے تو میں نے ٹرائی کیا، یعنی میں نے آزمایا کہ گناہ کرنے سے ہوتا کیا ہے۔ میں گناہ کرنے لگا، جب گناہ کرنے لگا تو سوچا کہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کیا ہوگا، کیسے ہوگا۔ تو جب میں گناہ کرنے کا عادی ہو گیا اور گناہ کر کے میں بھول گیا تو میں نے محسوس کیا جو مجھ سے سچے دل سے پیار کرنے والے دوست تھے وہ مجھ سے ٹوٹتے چلے گئے۔ میرا اچھا کاروبار تھا وہ بند ہو گیا، مجھ سے پیار کرنے والے لوگ میرے دشمن ہو گئے، مجھ سے وفا کرنے والے لوگ میرے ساتھ دغا کرنے لگے۔ میں نے جب یہ ماحول دیکھا تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کی، اور جب میں نے توبہ کی تو وفادار پھر واپس پلٹ آئے اور میرا کاروبار پھر سے اچھے سے چلنے لگا۔ یعنی اگر کوئی اچھا دوست آپ سے کٹ جائے تو یہ بھی آپ کے گناہ کی سزا کے طور پر اللہ کے عذابوں میں سے ایک عذاب ہے۔ اب یہاں پر وفادار دوست کٹنے سے کیا مراد؟ ایسا بھی ہو سکتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے بیوی بڑی نیک ملی، اچھی ملی، اچھی پارٹنر ہے، اچھی شریک حیات ہے، لیکن اس سے آپ کی جمتی نہیں، وہ بھی نیک ہے، آپ بھی اچھے ہیں، جمتی نہیں۔ وجہ گناہ کی سزا کے طور پر اللہ نے دونوں کے درمیان جو زگ کا معاملہ ڈال دیا ہے وہ بطور عذاب ڈالا ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ طلاق کے معاملات نہیں تھے، طلاق کی نوبت نہیں تھی، طلاق کے حالات نہیں تھے، بہت چھوٹی سی معاملے کو لے کر کے، چھوٹی سی چیز کو لے کر طلاق واقع ہو گئی۔ کیوں؟ اس بزرگ کے قول کی روشنی میں سمجھو کہ وفادار ساتھی ٹوٹ گئے، گناہ کے سبب سے اللہ نے اس طریقے سے عذاب میں مبتلا کیا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انسان گناہ سے بچے، اس لیے کہ جب اللہ گناہ کی وجہ سے مسلمان پہ عذاب ڈالتا ہے تو اس کے اچھے ساتھیوں کو اس سے دور کر دیتا ہے، کبھی اس کی بیوی کو اس سے دور کر دیتا ہے، کبھی اس کے بچوں کو اس سے دور کر دیتا ہے، اور کبھی اس پر بڑے بڑے سفر مسلط کر دیتا ہے، اور اس سفر میں اس پر اتنی مصیبتیں ڈالتا ہے، اتنی تکلیفیں ڈالتا ہے کہ انسان اس کی تاب نہیں لا پاتا۔ اس لیے مسلمانوں پر دنیا میں عذاب آئے گا گناہ کی بنیاد پر۔ ایک شخص بنی اسرائیل سے تعلق رکھتا تھا، اس کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا، بنی اسرائیل کا بہت بڑا عالم تھا۔ اس نے دوسرے علماء کے سامنے کہا کہ میں گناہ کرتا ہوں لیکن مجھ پر کوئی عذاب نہیں آتا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس وقت کسی نے کہا ایک گناہ کے بعد دوسرا گناہ کرنا یہ پہلے گناہ کا عذاب ہے، یہ پہلے گناہ کی سزا ہے، اور گناہوں کی وجہ سے جو اللہ عذاب دیتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ پتھر برسیں گے تو ہی عذاب ہے، لوگ چپل سے ماریں گے تو ہی عذاب ہے، بارش نہیں ہوگی تو ہی عذاب ہے، مندی آئے گی تو ہی عذاب ہے۔ نہیں، پتھر برسانا ضروری نہیں ہے، اللہ کی شان ہے، پتھر نہ برسا کر بھی پتھر برسانے سے زیادہ تمہیں اذیت پہنچا سکتا ہے، وہ قوت والا ہے، وہ طاقت والا ہے۔ تو فرمایا گیا ایک گناہ کے بعد توبہ نہ کرنا اور اس کے بعد دوسرا گناہ کرنا یہ پہلے گناہ کی سزا ہے، اور اس سے بڑی سزا کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے کہ جب اللہ کسی کو عذاب دینا چاہتا ہے اس کے دل کی نرمی چھین لیتا ہے، اس کے دل کی نرمی چھین کر اس کے اندر سختی پیدا کر دیتا ہے۔ آپ خود کبھی محسوس کریں گے، کبھی اذان ہوتی ہے تو دل چاہتا ہے چلو فوراً نماز پڑھیں، اور انسان جلدی سے نماز پڑھنے کے لیے آ جاتا ہے، لیکن کبھی بہت سستی آتی ہے، ارے یار ابھی اذان تو بھی ہے، ابھی صلاۃ ہونا باقی ہے، پھر صلاۃ ہوتی ہے تو چلو ٹھیک ہے تھوڑی دیر کے بعد چلے جائیں گے، پھر جماعت بھی چھوٹ جاتی ہے، پھر جماعت چھوٹی پھر اور بیٹھے ہوتے ہیں، پھر وقت دھیرے دھیرے نکلتا چلا جاتا ہے۔ آخر یہی انسان کل یا پرسوں دوڑ کر مسجد آیا تھا اذان کے بعد، آج وہ سستی کیوں کر رہا ہے؟ اس کے دل میں سختی کیوں پیدا ہو گئی؟ تو بزرگوں نے فرمایا عبادت کی توفیق نہ ہونا اور انسان کے دل سے نرمی کا نکل جانا اور دل میں سختی کا پیدا ہونا یہ اللہ کے عذاب میں سے ایک عذاب ہے۔ اور اس سے بڑھ کر عذاب کیا ہوگا کہ اللہ اپنی چوکھٹ سے دور کر دے، اللہ اپنے در سے دور کر دے۔ اور کبھی کبھی دل ایسا ہوتا ہے نماز پڑھو تو آنکھ سے آنسو بہنے لگتے ہیں، دل میں نرمی آتی ہے، دعا میں رقت آتی ہے، نماز میں دل بہت لگتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرب کی دولت عطا کر رہا ہے، اللہ تمہیں چاہ رہا ہے، اللہ تم سے محبت کر رہا ہے۔ کبھی یہ ہوتا ہے تہجد کے وقت آنکھ کھلی، انسان کا پورا وجود فریش ہوتا ہے، وہ فوراً تہجد کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، یہ علامت ہے اللہ تم سے راضی ہے۔ اور کبھی فجر
فجر میں آنکھ کھلنے کے بعد دل کہتا ہے یار سو جاؤ، اور انسان سو جاتا ہے، یہ اللہ کے عذابوں میں سے ایک عذاب ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ایک خاتون نماز کے لیے تہجد کے لیے اٹھی، اور اٹھنے کے بعد اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، عرض کی اے اللہ جو تو مجھ سے محبت کرتا ہے تجھے اس محبت کا واسطہ۔ اس کے شوہر قریب تھے، شوہر قریب سے سن کر ہنسنے لگے اور کہنے لگے بڑی بھی تو اتنی مرتبے والی کیسے ہو گئی کہ تو کہتی اللہ تو جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس محبت کا واسطہ۔ اللہ تجھ سے کب سے محبت کرنے لگا؟ تو بندی گندی گنہگار سیاکار، تجھے کیسے پتا چلا کہ اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے؟ اس بندی نے کہا اللہ کی قسم اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ تو کہا محبت کی وجہ یہ ہے مجھ سے محبت کرتا ہے، راضی ہے، تبھی تو بستر سے اٹھ کر مجھے عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر وہ مجھ سے محبت نہ کرتا تو پھر سجدے کی توفیق کیوں دیتا؟ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، گناہوں کے اندر ڈوب جانا اس سے بڑھ کر کوئی عذاب نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی مصیبت نہیں۔ اور یاد رکھنا گناہ کی سزا مسلمان کو دنیا میں مل کر رہتی ہے،